ایسی گئیں کہ کہنے والے نے کہا سکھ سیج دیاں نندرا گیاں، سکھ سیج دیاں نندرا گیاں، سامل سدھایا کیا کراں، لائق نہ ہم دیدار دے دی آیا کیا کراں۔ وہ تو چلے گئے مگر کہنے والے نے کہا نا بھی ابرار خان کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، اب روح کو چھپا بیٹھے او بابا کیوں چلا گیا، اب روح کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ۔ اب جنید جو شاہی لباس میں جاتا، اب وہ شاہی لباس، وہ سج، وہ دھج، وہ سر پہ سونے کی کلگی نہیں، اب دربار میں آنا جانا بھی کم کر دیا۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب روح کو چھپا بیٹھے ہو کر کے ہمیں اب دن گن رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے۔ اب جس صبح کشتی ہونی تھی نا، اب جنید پوری رات نہ سوئے، کروٹ بدل بدل کر کبھی ادھر مگر کوسوں دور نیند ہے۔ صبح ہوئی، اب بادشاہ وقت کی بھی کرسی اس میدان میں لگا دی گئی اور اس کے متصل جنید پہلوان کی بھی کرسی لگا دی گئی۔ اب ایک جلوس کی شکل، وزیر پیچھے جنید آگے، مشیر پیچھے جنید آگے، بڑے بڑے نواب پیچھے جنید آگے، مگر اب جنید کے قدم زمین پہ جمتے نہیں ہیں، ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں۔ اور دنیا والے تو نہ جانتے تھے یہ نبی کی آل کا عاشق کتنا ہے۔ بہانا چاہتا ہے نا رب، رحمت حق بہانا مل جائے، بہانا مل جائے، وہ تو بہانا طلب کرتی ہے، کوئی بہانا بنے کہ میرا یہ پیارا بھی ذرا دنیا پر واضح ہو جائے کہ یہ نبی کی آل سے محبت کرنے والا کتنا عظیم شخص ہے۔ خیر وہ وقت آیا، لوگوں کا جمگھٹا ہے، بھیڑ ہے، جو بھی سنتا ہے کہ جنید کے ساتھ کون ہے کشتی کرنے والا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جمگھٹا لگ گیا، بھیڑ لگ گئی، اور سبحان اللہ، مگر وہ آنے والا بھی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ دل کو اتنا بے قرار کر دیا، آ کیوں نہیں رہا؟ میرے علی تو پھرے اداسی، اج کل سونا آ گل لاسی، آسن خوشیاں تے غم جاسی، تے مرساں کیسے مرساں کر کر لمیاں بہانا۔ جنید بھی قرار ہے، جنید بھی قرار ہے، لوگوں کی نظریں جنید کے چہرے پہ جمی ہوئی ہیں اور چاروں طرف نگاہیں دوڑ رہی ہے، وہ کدھر ہے پہلوان جس نے چیلنج کیا؟ لوگوں نے کہا وہ ایک چرب زبان تھا، ایک شاطر انسان تھا، حکومت کو اس نے دھوکہ دیا، ہاتھ در ایک تیل کا بچا کر چلا گیا اور حکومت اس کی دھوکے میں آ گئی۔ کسی نے کہا نہیں، اس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اب جب وزیر اس کا کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگا، لوگوں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، بس یہ پہلا لفظ ہی بول رہی تھا، کسی نے کہا او دیکھو دھول اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دھول اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، رک جاؤ۔ لوگ رک گئے، تو جب دھول چھٹی نا تو دیکھا کہ کمزور ناتواں دبلا پتلا انسان سامنے آتا ہے اور کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جنید کہتا وہ وہی ہے جس نے میرے اندر ایک آگ لگا دی، وہ وہی کھڑا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو بھائی۔ ادھر جنید نے بھی اپنا وہ پہلوانوں والا لباس پہنا، میدان میں آئے،
جب سامنے آئے نا پہلوانوں کی عادت ہے، جب پہلوان آتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس ہاتھ میں ہی سب کچھ بتا دیتے ہیں ایک دوسرے کو کتنی طاقت ہے۔ جب ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے، اس نے کہا ذرا میری بات سنو، کہا میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں سیرت زیادہ ہوں، نبی کے گھرانے کا چشم و چراغ ہوں، اور جنگل میں ہمارا کنبہ بسا ہوا ہے، غربت نے ہمارے گھر ڈھیرا جما رکھا ہے، ہر روز آتا ہوں شہر میں، مگر بات نہیں بنتی، غیرت گوارا نہیں کرتی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، واپس چلا جاتا ہوں، اور یہ بات سوچی کہ آج میں شاہی پہلوان سے ذرا کشتی کروں، ہار گیا تو تبھی انعام مل جائے گا، جیت لیا تو پھر واہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں وہ رسی ہے کون؟ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں جرنسی ان کو کہتے ہیں جس گویا کہ آپ کہتے ہیں اے تو لوہے تے لکیر لگ گئی ہے، لوہے تے لکیر لگ گئی، آپ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں گویا کہ وہ لوہے پر ایک لکیر لگ جاتی، اس مسئلے کو کوئی بھی رد نہ کرتا۔ یہ بہت بڑا علامہ ابن حجر انہوں نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں حبل سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، بس یہ میری غرض تھی، لیکن وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، نانا جان سے تیرے سر پہ فتح کا امامہ سجواؤں گا، اور تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کل معاشر کا دن ہوگا، رسول اللہ سامنے ہوں گے، نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کروں گا یا رسول اللہ، جنید نے اپنی عزتوں کو ہمارے قدموں میں قربان کر دیا، اپنے پورے امتیاز کو ہمارے قدموں میں نچھاور کر دیا، اپنی عظمتوں کو ہمارے قدموں میں نچھاور کر دیا، آقا ہم ایک کے سر پر آپ کے ہاتھوں سے دستار بدوانا چاہتے۔ جب یہ سنا تو ادھر جنید کی آنکھوں سے چھما چھما برسنے لگے، کہا ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں منو دست دامن آل رسول، حضور کوئی بات نہیں ہے، بس یہ ہوا آپ جنید نے زمین پہ ہاتھ مارا، جیسے کہ ان کی عادت ہوتی ہے پہلوانوں کی مٹی اٹھاتے ہیں، چھاڑی، جب آپس میں بارت کی ہوئی ہے، ایسا پھیلتا بدلا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید جنید نے گرا دیا، ایک دھول سی اٹھی، جب دھول چھٹی تو دیکھا جنید وہ شاہی پہلوان زمین پہ چت لیٹا ہے، اور کمزور وہ سید زادہ اس کے سینے پہ فتح کا پتر لہرا رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جنید کا دل پکار رہا، ہاں منو دست دامانے آل رسول، منو دست دامانے آل رسول، ہاں ہم اہل سنت جو رسول اللہ کی آل کا دامن اپنے ہاتھوں میں مضبوط تھامے ہوئے ہیں۔ اب جو پاس ایک اس سید زادی کو تو لوگوں نے کم بٹھا دیا، اور ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ شاہی محل کی طرف جا رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اور لوگ روپوں کی ریالوں کی ایک بارش برسا رہے ہیں، اور ادھر جنید زمین کی چت لٹا ہوا ہے، جو پاس سے گزرتا ہے تانا مارتا ہے، تانا مارتا ہے، یہ کر دیا تو نے، جو پاس سے گزرتا ہے ٹھوکر مارتا ہے اپنے پاؤں کہیں، تم نے کیا کر دیا؟ کسی کی زبان پہ جو آیا اس نے کہہ دیا، مگر جنید مطمئن لیٹے ہوئے ہیں، نہیں میں کامیاب ہوں،
لوگ کہتے ہیں ہار گئے ہو. کہا میں آیا نا تو ابرار کے عزیزوں نے میرے گلے میں ہار ڈالا. پھر کیا گئی جو وہ ناکامی ہوتی ہے جو ہار ہوتا ہے. اور نہیں کہا ہار نہیں ہے جیت ہے, ہار نہیں ہے یہ جیت ہے. خیر جب میدان خالی ہو گیا جنید اٹھے, اپنے کپڑے جھاڑے اور سر جھکائے جا رہے ہیں. کیوں جا؟ اس لیے کہ شرمندہ نہیں ہے, خوشی سے جھومتے جا رہے ہیں کہ میں نے آج اپنی عزتوں کو آل رسول کی قدموں میں قربان کر دیا. آج میں اپنی عزت کو رسول اللہ کی آل کے قدموں پہ قربان کر دیا. جا رہے ہیں, گھر گئے, نماز ادا کی, عصر کا وقت ہو گیا نماز ادا کی, مغرب کا وقت ہوا نماز ادا کی, عشاء کا وقت ہوا نماز ادا کی. مگر دل بے قرار ہے, سوچتے رہے قیامت کا دن آئے گا تو یہ سید زادہ اپنی نانا جان کے حضور حاضر ہو کر کہے گا نانا جان یہ ہمارا غلام ہے, ہمارے قدموں اپنی عزت کو قربان کرنے والا ہے, اس کے سر پہ ذرا دستار تو سجا دو. سوچتے قیامت کب آئے گی؟ ایک دن گرنا مشکل ہو جائے گا, بے قرار ہو جائے گا, بے قرار ہے دل. یہاں تک کہ دوستو یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگی, ایک رحمتوں کا جھونکا آیا, رحمتوں کا. آنکھ بند ہوئی, بس ادھر سے بند ہوئی, ادھر روضہ رسول سامنے آ گیا. ادھر آنکھ بند ہوئی, ادھر روضہ اطہر سامنے. اور کیا دیکھتے روضہ رسول کی ان جالیوں سے, اس مواجہ سے ایک نور کی کرن پھوٹی. کرن آپ مدینہ کے افق پر پھیل دی گئی. پورا مدینہ کا افق روشنیوں کا, ایک مینار روشنیوں سے وہ فضائیں روشن ہو گئی, معطر ہونے لگی. پھر وہ روشنی کا آگے چلنے لگا. چلتے چلتے ذروں کو روشن کرتے کرتے جب شہر بغداد کے اوپر آیا, پہاڑ نے گویا سجدہ کیا, درختوں کی ٹہنیاں جھکی, یہی کہہ رہی تھی آسان در محمد سجدے کرے سو. پہاڑوں کی چوٹیاں سجدہ کرنے لگیں, درختوں کی ٹہنیاں سجدہ کرنے لگیں. گویا درختوں کے پتوں سے, پہاڑوں کی چوٹیوں سے یہی آواز آ رہی ہے آسان در محمد سجدے کرے سو. ہی تر تو سر ساڑا جا کوئی نہیں سکتا. مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑو بیٹھوں, محبت دا جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں. اور آقا دو جہاں